السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے عشق کے مجبوراں۔ راستے دور دور تک ویران پڑے تھے۔ جیپ ایک طرف روک کر اس نے جلدی جلدی پسینے سے نچڑے ہوئے کپڑے اتارے اور غڑاب سے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا معطر پانی جسم و جان سے اتر کر روح میں سرایت کرنے لگا۔ جھلائی ہوئی عقل ٹھکانے آنے لگی۔ ذرا سی دیر میں اسے خیال ستانے لگا، گھر میں نئی نئی بھابھی بیاہ کر آئی ہے، گھر کا آنگن مہمانوں سے بھرا ہوگا، رسمیں ہو رہی ہوں گی اور وہ ادھر پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ ممکن ہے گھر میں اس کی ضرورت ہو، لیکن پھر خود ہی سوچا گھر والے سمجھ گئے ہوں گے کہ چودھری جی کی جیپ واپس کرنے گیا ہوگا، اور یہ بات بھی تھی درست۔ وہ چودھری کی جیپ کا ڈرائیور ضرور تھا مگر مالک تو نہیں تھا۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ رب نواز کی شادی میں دلہن بیاہ کر لانے کے لیے اپنی جیپ دے دی تھی۔ اس نے ندی کے شفاف پانی میں جلدی جلدی ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ دو چار ڈبکیاں مزید لیں، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے پہننے جیپ سے ڈیزل کا خالی ڈبہ نکالا اور ندی سے پانی بھر بھر کر جیپ دھونے لگا۔ اپنی ہی دھن میں مگن شاہنواز نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تک نہ تھا، حتیٰ کہ آسمان کے مغربی کونے سے اکٹھا ہونے والا گرد و غبار یکدم ہی زوردار آندھی کی صورت میں پھیل گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ کنارے پر بیٹھا پانی کا ڈبہ بھر رہا تھا کہ تیز تیز گرد و غبار کا ایک زبردست جھونکا اس کی پشت سے ٹکرایا۔ ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ باریک باریک چیخوں نے اسے چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتا، ایک نرم گرم گوشت پوست کا وجود دھماکے سے اس کی کمر سے آ لپٹا۔ اول تو وہ پہلے سے ہی گھبرایا ہوا تھا، دوسرا یہ انجانی مصیبت، لاکھ سنبھلتے سنبھلتے اور سنبھالتے سنبھالتے وہ خود پر ناگہانی آفتاب سمیت غڑاب سے ندی میں لڑک گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں سے بھی کم مدت میں ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کھو گئی۔ اوپر سے چاروں طرف اڑنے والے گرد و غبار اور ندی کے شور سر پانیوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے احساسات بیدار ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ دوسرا وجود کسی ہلکی پھلکی نازک اندام لڑکی کا ہے۔ اس کے محسوسات جیسے دم بخود رہ گئے۔ اس کی معطر معطر الجھی الجھی سانسیں تپتے ہوئے رخساروں کو چھو رہی تھی، یوں جیسے کوئی مدھم مدھم روح میں اتر جانے والا کوئی گیت گا رہا ہو۔ افسوس کے اوپر باد و باراں کی طوفانی جھکڑوں اور ندی کے اندر پانی کی وجہ سے وہ اس کی صورت تو نہیں دیکھ سکتا تھا، البتہ اب چیخوں کے بجائے اس کی سماعت سے سسکیاں ٹکرا رہی تھیں۔ یہ سسکیاں اس نرم دل انسان کے احساسات کے آر پار ہو رہی تھیں، مگر کوشش کے باوجود فوری طور پر وہ اس کے کسی کام نہ آ سکتا تھا۔ ندی سے باہر کی سعی مہم آندھی کا طوفان توڑے جا رہا تھا، لیکن کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے اپنی تمام تر قوت، حوصلہ اور ہمت یکجا کر کے لڑکی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اندازے سے کنارے کی طرف چلنا شروع ہوا۔ ہواؤں کی سائیں سائیں سماعت سے بری طرح ٹکرا رہی تھیں، نیچے پانی کی لہریں پاؤں کے تلوے اٹھائے دے رہی تھیں، کنکر پتھر مٹی آنکھوں میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ باہر کیف بازوؤں میں دم خم تھا۔ بنیادی طور سے وہ ایک جفا کش انسان تھا۔ کسی نہ کسی طرح کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کنارے پر ہری ہری گھاس پر اس سیم تن کو لٹا کر وہ خود لمبی لمبی سانس کھینچنے لگا۔ آندھی اس زور سے چلی تھی کہ اب تک گھٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ کنارے پر آندھی کی شدت کا مزید اندازہ ہوا۔ ہر طرف گرد و غبار کی چادر تنی تھی۔ خاک دھول کے علاوہ کاغذ، تنکے پتے، ہر نوعیت کا کاٹ کباڑ ہر طرف اڑتا پھر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک دوسری نوعیت کی مصیبت آن پڑی۔ آسمان سے موٹی موٹی بوندوں نے برسنا شروع کر دیا۔ گرد و غبار آن کی آن میں بیٹھ گیا۔ اب برساتی جھونکے تھے اور بارش۔ تب شاہ نواز نے اس لڑکی کی طرف توجہ دی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی گھٹنوں میں سر دبائے رو رہی ہے۔ نواز شاہ نے ایک سادہ سی نظر اس پر ڈالی، مگر پھر نظر ہٹانا بھول گیا۔ شناسائی اور واقفیت کا ایک کوندا سا لپکا آنچل پل بھر میں لڑکی تک جا پہنچا۔ وہ جھجک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی شاہ نواز کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ اس پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ پے در پے افتاد نے اوسان خطا کر دیے۔ آپ کیسے یہاں پہ؟ ڈرائیور صاحب آپ؟ لڑکی کی کپ کپاتی ہوئی آواز۔ وہ بھیگے وجود کے ساتھ پشیمان کھڑی تھی۔ شاہ نواز نے آج ان لمحات میں پہلی بار اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا۔ ادب سے اس کی نگاہیں جھکنے لگیں۔ وہ خود بھی بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ موسلادھار بارش چھکے چھڑائے دیے
دے رہی تھی۔ اب اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ غلطی سے دوسرے کنارے پر آ نکلا تھا۔ جیپ کے اور ان کے درمیان ندی حائل ہو چکی تھی۔ دونوں بارش کی تیزی کی وجہ سے بوکھلا کر پیڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ یہاں پتوں کے نیچے قدرے سکون اور سکوت داری تھا۔ شاہنواز نے غور کیا، اس کی پیشانی سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہہ رہی تھی جسے وہ بار بار دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، اف آپ زخمی ہو گئیں۔ جنت زندگی میں پہلی بار کسی غیر کی زبان سے، اور وہ بھی اپنے ڈرائیور کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ گنگ رہ گئی۔ جلدی جلدی بولنے لگی، دراصل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آپ کی بھابھی کو دیکھنے گئی تھی۔ جب میں واپس آ رہی تھی یکدم آندھی چل پڑی۔ ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ کون کدھر چلی گئی۔ مجھے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ کسی جگہ میرا پیر ایک کتے پر پڑ گیا، وہ بھونکنا شروع ہو گیا اور میرے پیچھے پڑ گیا۔ بھاگتے بھاگتے کئی جگہ گری، میری چادر بھی اڑ گئی، چپل بھی پیروں سے نکل گئی۔ شاہنواز نے نظریں جھکائے ساری بات سنی۔ بڑا دکھ ہوا آپ کی بات سن کر، میں فوراً آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، مگر ایک تو می بہت تیز برس رہا ہے، دوسرا جیپ ادھر رہ گئی ہے۔ جنت پھر بھی صورتحال واضح تھی، پریشانی اور فکر سے اس کا دم خشک ہو رہا تھا۔ تنہائی اور یکجائی کے یہ لمحات پہاڑوں سے بھی وزنی تھے، لیکن فی الحال بارش تھمنے کے آثار نہیں تھے۔ عجیب مصیبت آ پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی۔ وہی ڈرائیور جس کے ہمراہ وہ ہر روز اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت وہی ڈرائیور اجنبی اور انجان لگ رہا تھا۔ شاہنواز اس کی پریشانی اور وحشت سے واقف تھا، لیکن خود بھی مجبور تھا۔ ایک طرف دل چاہ رہا تھا یہ بارش برسوں برستی رہے، زوردار جھکڑ صدیوں چلتے رہیں، وہ دونوں پیڑ کے نیچے پناہ گزین رہیں۔ بالآخر یہ سکون ٹوٹ گیا۔ جنت کے پپڑی جمے ہونٹ پھڑپھڑائے اور وہ گھٹی گھٹی آواز میں گویا ہوئی، مجھے ہر صورت گھر پہنچنا ہے، آپ کسی بھی طرح گاڑی تک پہنچیں۔ شاہنواز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مایوسی کے عالم میں جواب دیا، دوسری طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے، جس کے لیے بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا۔ یہاں سے ندی کا پارٹ اس قدر چوڑا ہے، اسے پھلانگیں گے کس طرح؟ میں یہیں سے کوشش کروں گی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ چکر کاٹ کر جانے میں بہت وقت لگے گا اور خطرہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اتنا کہہ کر وہ ندی کی طرف چل دی۔ مجبوراً وہ بھی چلا۔ اب کنارے پہنچ کر وہ بولا، جنت کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کھلے آسمان تلے بارش کی تیز بچھاڑ نے بدحواس کر دیا تھا۔ بوندوں کی پٹا پٹ ہواؤں کے شور کے سوا دوسری کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ جنت پر پھر سے گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ شاہنواز کے خوبصورت چہرے پر بھی تفکر کی پرچھائیاں لرزاں تھیں۔ یکایک جنت نے ہمت سے کام لیا اور شاہنواز کا ہاتھ تھام کر ندی میں کود گئی۔ بیچ ندی میں پہنچ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی نے تلووں میں گدگدی سی کی، پاؤں یکدم ہی اوپر اٹھ گئے۔ پانی کی کئی لہریں جیسے ایک ساتھ ہی پیروں کے نیچے سے گزر گئیں۔ وہ چاروں شانے چت ہوئی۔ اگر جو شاہنواز ساتھ نہ ہوتا تو بری طرح ڈوب جاتی۔ چھاجوں برستا می بھی تھم گیا، پگڈنڈیاں بھی سوکھ گئیں، مگر جنت کے بہتے آنسو نہ خشک ہو سکے۔ گرمی کی رت بھی ٹھنڈی پڑ گئی، ہر دم انگارے برساتا سورج نرم پڑ گیا، پنگھٹ آباد ہو گئے، کھیتوں کھلیانوں اور ویرانوں میں ہریالی اتر آئی۔ ہر زی روح نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ایک شاہنواز تھا جو بے سکون تھا۔ برسات کی وہ یادگار دوپہر ڈھل کر سپہر اور پھر شام ہوئی، شام سے رات اور پھر رات بیت کر نرم نرم سویروں میں بدل گئی، مگر شاہنواز اور جنت کو وہ برستی دوپہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ درگور کر گئی۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی خطاوار ٹھہرائے گئے۔ شاہنواز نے بارہا تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا، آخر اس سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، اس سے اس دوپہر کون سی بھول چک ہو گئی۔ یہ تو شاہنواز کو خوب یاد تھا کہ جب جنت ندی میں چاروں شانے چت گرنے لگی تو اس نے بڑھ کر سنبھال لیا تھا، مگر اس میں اس کے ارادے کا دخل نہ تھا، سب کچھ غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کا سارا منظر میٹھے میٹھے خاکے کی طرح یاد تھا۔ عین اس وقت جب وہ جنت کو ہاتھوں پر اٹھائے ندی سے باہر نکل رہا تھا، جنت کے باپ چودھری دین محمد کا ایک منہ چڑھا کارندہ ایک چشم دید گواہ کی طرح سامنے آیا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ گواہ آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنائے تاڑتا رہا، مگر جیسے ہی شاہنواز اسے جیپ کی طرف لایا، اسے کسی تصدیق کی ضرورت نہ رہی۔ وہ کسی اندرونی راستے پر سرپٹ بھاگتا حویلی جا پہنچا۔ شاہنواز جنت کو لے کر حویلی پہنچا تو وہاں کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ دین محمد نے زندگی میں پہلی بار بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، اسے اندر دھکا دے کر شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ گمسم کا گمسم ہی رہ گیا۔
اپنی صفائی میں اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ دین محمد نے 72 مار کر اسے جیپ سے گرا دیا اور اسی دھواں دھار برستی بارش میں دھکے دے کر حویلی سے نکال دیا۔ اگلے روز ہر زبان پر ایک نئی کہانی تھی۔ ہر کوئی داستان رسوائی کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کر رہا تھا۔ دین محمد کس کس کے منہ پر ہاتھ رکھتا، کھیتوں کی منڈیروں اور چاروں طرف چوپالوں کے ملکج اندھیروں میں اسی کا قصہ زیر بحث تھا۔ دنوں اس بات کے چرچے رہے اور یہی داستان زیب داستان رہی۔ دونوں کے نام ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ چند دنوں کے اندر اندر نامعلوم کتنی کہانیوں نے جنم لے لیا۔ ہر کہانی کسی کی آنکھوں دیکھی تھی۔ کتنے ہی چشمدید گواہ تھے جو اچانک سے کہیں سے پیدا ہو گئے تھے۔ کسی نے کچھ دیکھا تھا، کسی نے کچھ۔ چودھری دین محمد کو کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہ رہ گئی۔ ہر نئی پرانی داستان کی ہیروئن جنت تھی اور ہیرو شاہ نواز جو عرف عام میں شاہ کہلاتا تھا، جو ایک نہایت ہی شریف، کم گو، خوبرو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ جنت کے ساتھ نام لگتے ہی اس کی شہرت کو پر لگ گئے تھے۔ ہر طرف پنڈ میں چرچے تھے، قصے تھے، واقعات تھے، جن کہانیوں کی الف بے سے بھی شاہ ناواقف تھا، وہ اسے جوڑ دی گئی تھی۔ رسوائی و بدنامی کا ایک نہ تھمنے والا شور و غل تھا جو فضاؤں میں بکھرا ہوا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے چھت پر پناہ گزین تھا۔ رب نواز نے بیاہ کا جوڑا اتار کر ہل بیل جوت لیے تھے۔ اس کی بیوی گھر کے کام کاج میں ماں جی کا ہاتھ بٹانے لگ گئی تھی، مگر شاہ اپنے معمولات کی طرف نہ لوٹ سکا۔ ان 3 دنوں میں ماں جی اور رب نواز اصرار کر کر کے تھک گئے، لیکن شاہ نے ایک نوالا تک نہ توڑا۔ پنڈ میں ایک دم ہی اپنی ہو جانے والی رسوائی کا اس نے جی بھر کر ماتم کیا۔ گو کہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ گھر سے باہر کیسے من گھڑت قصے اور داستانیں اچھل رہی ہیں۔ اس حقیقت سے تو بے خبر نہیں کہ چودھری دین محمد نے کس قدر بےعزتی کر کے اسے ملازمت سے نکالا ہے۔ بادشاہ اب اٹھ جاؤ، غصہ تھوک دو، اس کی سماعت سے ایک شرمیلی سی آواز ٹکرائی۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس کی بھابھی رب نواز کی بیوی ناشتہ لے کر کھڑی تھی۔ ارے بھابھی، آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ مجھے پکار لیا ہوتا، اس نے بیٹھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ بھاں اگر ایسے سیدھے ہوتے تو کیا بات تھی، اس نے شرارت سے کہا۔ ناشتے کی چنگیر کے ساتھ لسی کا جگ گلاس میں اس کے سامنے رکھا، خود دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی، پھر سادگی سے اصرار کیا، کھاؤ نا بھاں، کاہے کو ماں جی کے جلانے کو کام کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ ہاں تو اور کیا، اس نے بھول پن سے جواب دیا۔ ساری برادری اور پنڈ کے لوگ ماں جی کو تانا دیتے ہیں، کیسے پدر کو جنم دیا ہے جس نے پنڈ کی لاج شرم نہ رکھی۔ ماں جی چھپ چھپ کر روتی رہتی ہیں، اوپر سے تم بھوکے رہ کر ان کو ستاتے ہو۔ شاہ کے دل پر گھونسا لگا، رنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، میں کیسے یقین دلاؤں بھابھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ رہنے دو بھاں، تمہاری بات کا کون اعتبار کرے گا؟ بھلا یہ ماننے والی بات ہے کہ روزانہ اسے جی پر اسکول لے کر جاتے تھے اور اس کی صورت تک نہ دیکھی تھی؟ سنا ہے جو نوکرانی ساتھ جاتی تھی، چودھری نے اس سے بھی خوب مار کر نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ تو ان دونوں سے ملی ہوئی ہے۔ شاہ حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی معلومات سن رہا تھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا بھابھی کہ لوگ اتنے سنگ دل بھی ہو سکتے ہیں۔ بس اب میں آج چوپال جاؤں گا اور سب صحیح حالات سے آگاہ کر دوں گا۔ نہیں نہیں، کہیں ایسا کر بھی نہ بیٹھنا، وہ چلا پڑی۔ مشکل سے تو تمہارے بھاں نے لوگوں سے معافی مانگ کر بات ٹھنڈی کرائی ہے، ورنہ خبر نہیں کیا ہو جاتا۔ وہاں تمہاری بات کا یقین کوئی نہ کرے گا، اب تو بہت سے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تم نے جنت کو فلاں باغ میں دیکھا تھا، کوئی کہتا ہے اس نے فلاں کھیت میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے تم دونوں کو پنگھٹ پر دیکھا تھا، کسی نے نہر کے کنارے۔ ہر روز نئی نئی باتیں سننے میں آ جاتی ہیں۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تم نے شاہ اور جنت کو شہر میں سینما دیکھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اسکول جانے کے بہانے سے جنت شہر جا کر شاہ کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، پارکوں میں جاتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سادگی اور رازداری سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایک عورت کل ماں جی کو بتا رہی تھی، جنت اور شاہ نے فلموں میں کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بہت جلد جنت شاہ کے ساتھ کراچی بھاگ کر شاہ آنکھیں پھاڑے سب سن رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ اسے بھابھی کے لائے ہوئے ناشتے سے وحشت ہونے لگی۔ بھابھی کی کینچی کی طرح چلتی زبان ان لمحوں میں اب خاموش ہو چکی تھی۔ اسے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے بھری پوری کائنات میں وہ یکدم تنہا رہ گیا ہو۔ اس 1 برس میں شاہ نے ہر طرح کا تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا۔
مگر اس کی یاد کسی صورت محو نہ ہوتی تھی، جدا نہ ہوتی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ ہاں، سو رہی ہوگی کسی کمرے میں، شاید وہ بھی میرے لیے کچھ سوچ رہی ہوگی۔ افسوس یہ چاند بھی اسے دیکھ نہ پا رہا ہوگا۔ مجھے اس کا حال سنائے کون؟ اس کا سندیسہ، اس کی خبر، اس کی اطلاع کون دے؟ ایسی کوئی راہ نہیں، ایسا کوئی نامہ بر نہیں۔ شاہ کا سینہ شدت کرب سے جل اٹھا۔ چاندنی رات، عطر بیز ہوائیں، رات کے بے چین گھنٹے اسے بے حال کر گئے۔ غیر ارادی طور سے ہاتھ ریڈیو سے ٹکرا گیا۔ ایک درد انگیز آواز گونج گئی۔ او دنیا کے رکھوالے، سن درد بھرے میرے نالے۔ اس کا گھائل دل ماہی بے آب ہو گیا۔ گیت کے بولوں کی تکرار پر وہ جذب کی جانے کن حدود کو چھوا یا کہ دنیا و مافیا سے بے خبر، ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گیا۔ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی جو آنکھوں کے ویران کونے سے بہہ بہہ کر تکیے کو بھگونے لگی۔ اسے پتہ بھی نہ لگا رب نواز کب چھت پر آیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ شاہ میرے بھائی، تم ایسی چیزیں مت سنا کرو۔ رب نواز نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آواز بھرا گئی، لہجہ بھیگا بھیگا تھا۔ وہاں تم کب آئے؟ شاہ نواز نے سنبھالا اور بہتی آنکھیں آستین سے پونچھ ڈالیں۔ رب نواز دل گرفتہ ہو کر گویا ہوا۔ تم سمجھتے ہو میں تم سے بے خبر رہتا ہوں؟ پگلے، میری نیندیں تو تمہارے ساتھ ہی حرام ہو چکی ہیں۔ دھیان چاروں پہر تمہاری طرف رہتا ہے۔ کاش میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی تمہارے دکھوں کا مداوع کر سکتا تو سودا مہنگا نہ تھا۔ شاہ نے بے اختیار کہا۔ بھائی ایسے باتیں مت کرو، ورنہ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، رب کی قسم بھا، وہ میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتی۔ وہ سارا دن اپنے جی کو بہلاتا سمجھاتا پھرتا، لیکن بالکل فائدہ نہیں ہوتا۔ اس واقعے کو بھلانے کی جتنی کوشش کرتا ہوں بے سود جاتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اس پنڈ سے ہی نکل کر بھاگوں، پھر ماں جی اور تمہارا خیال دامن پکڑ لیتا ہے۔ بھا، مجھے حیرت ہے کہ جب وہ جیپ میں میرے ساتھ اسکول جاتی تھی میں نے کبھی اس کی صورت تک نہیں دیکھی، لیکن اب پچھلے برس سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری اس سے جنم جنم کی آشنائی ہو۔ بس وہ ایک دفعہ کی دیکھی ہوئی ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو گئی ہے۔ جو آندھی، بارش، طوفان، جاڑا، گرمی، ہر رت، ہر موسم میں، دن رات، دوپہر، ہر لمحے، ہر گھڑی میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے لوگوں نے جو باتیں بنائیں اور جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ ہاں بھا، میں سچ مچ شروع سے ہی اس کے عشق میں گرفتار تھا، گرفتار ہوں، سدا رہوں گا۔ اپنی طویل بات ختم کر کے اس نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور بیچوں بیچ آسمان کے چاند کو دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار اپنے بھائی سے کھل کر بات کی تھی۔ رب نواز چونک کر اس کی غم زدہ صورت دیکھنے لگا، پھر حیرت سے پوچھا، تم نے واقعی جنت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ شاہ نے اقرار میں گردن ہلائی اور کھوئے انداز میں جواب دیا، ہاں یہ بالکل سچ ہے۔ پھر جب لوگوں نے مجھ پر من گھڑت الزامات لگائے تو میں پاگل ہوا تھا، کیونکہ اسکول جانے کے لیے ہمیشہ وہ چادر میں لپٹی ہوئی جیپ میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ بارش والی اس دوپہر سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس میں لوگوں کی باتوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف میری خاطر ہی اسکول جایا کرتی تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے بہت کچھ تھا۔ یہ ساری باتیں میرے جی کو لگتی ہیں۔ میں سارا دن اس کی گلیوں کے پھیرے لگاتا ہوں، راتوں کے اندھیاروں میں ادھر کے چکر لگاتا ہوں۔ پورے ایک برس سے میں اسے دوسری نظر دیکھ لینے کی حسرت لیے پھرتا ہوں۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو اس کے گھر کی طرف منہ کیے کھڑا رہتا ہوں کہ شاید وہ دکھائی دے جائے، مگر مجھے آج تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ خبر نہیں میری یہ مراد کب پوری ہوگی۔ وہ چپ ہوا تو دونوں بھائیوں کے درمیان چپ کی زنجیر حائل ہو گئی۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی، آسمانوں سے شبنم گرنے لگی۔ اس کے غم میں ہوائیں بھی نم آلود ہو گئی تھیں، ستاروں کے جھرمٹ پلکیں جھپک جھپک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ رب نواز نے شاہ کے ستے ستے چہرے کے بغور دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سمجھانے کے انداز میں بولا، شاہ وہ چودھری کی دھی ہے، ہمارا اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، زمین اور آسمان میں بہت فرق ہے، کاش وہ ہمارے ہم پلہ ہوتے تو میں تمہاری خوشی کے لیے ضرور جھولی پھیلاتا، لیکن جہاں کا سوال ہی نہ ملے وہاں سوالی بن کر جانا بیکار ہے۔ شاہ نے ایک دبی دبی سی سانس لی، پھر رب نواز کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر بولا، ان حقیقتوں کو تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں اور چودھری دین محمد سے بھی خوب واقف ہوں، اس کے سامنے دامن پھیلانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
میں اپنے رزق کے فرق کو جانتا ہوں، مگر تم میرے لیے پریشان مت ہو، میں تم سے شرمندہ ہوں، پتہ نہیں آج کیسی کیسی الٹی باتیں کر گیا، مجھے معاف کر دو۔ شاہ میرے بھائی، رب نواز کی آنکھیں بھر آئیں۔ حوصلے سے کام لو، ہر دکھ کا مداوع گزرتے وقت میں چھپا ہوتا ہے، ہمت سے کام لو، مردوں کی طرح اس زخم کی تکلیف جھیل جاؤ۔ وقت کا پنچھی اپنے پنجوں میں لمحوں، دنوں، ہفتوں اور پھر مہینوں کی ڈور تھامے اگلے 1 برس تک اڑتا رہا۔ یوں پوری ایک رت بیت گئی، دوسری رت آ گئی، رب نواز ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ پنڈ میں ان 2 برسوں میں کچھ مہمان آئے، کچھ اگلے جہاں جا بسے۔ ایک شاہ تھا جو مضبوطی سے وہیں پاؤں جمائے کھڑا تھا جہاں جنت اسے چھوڑ گئی تھی۔ ایک دن پنڈ کی مسجد کے مولوی صاحب نے اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ شاہ نے صاف سنا مگر خاموشی سے ان کے قریب سے گزرتا چلا گیا، منہ سے ایک لفظ نہ بولا۔ شعر واقعی اس کے حسب حال تھا، اسے دین دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ جنت کو دوسری نظر دیکھ لینے کی کوشش میں رسوائیوں میں اضافہ تو ضرور ہوتا تھا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ بس وہ برستی دوپہر اب تک اس کے دل و دماغ میں مہکتی رہتی۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ جنت شروع سے ہی دل و جان سے اس پر فریفتہ تھی، اور محض اس سے قریب ہونے کے لیے اس نے اسکول جانے کی ضد کی تھی، مگر افسوس کہ شاہ کو شروع میں اسے اس خوبصورت احساس کا پتہ نہ چل سکا۔ اب لوگوں کے یاد دلانے پر اسے یاد آیا تھا، چنانچہ ایسی بھولی بصری یادوں میں اور بہت سی یادیں آ ملتی اور یوں یادوں کی ایسی بارات اترتی کہ اس کے لیے ویرانے میں بہار چھا جاتی اور وہ اس میں کھو کر گھر جانا ہی بھول جاتا۔ ایسی ہی بھری برسات کے دنوں میں ایک دن کسی نے شاہ کو جنت کے بیاہ کی خبر سنائی۔ وہ خاموشی سے اطلاع دینے والے کی صورت دیکھتے رہا، منہ سے ایک لفظ بھی برا بھلا نہ کہہ سکا، مذاق اڑانے والے کی آنکھیں پھوڑ سکا، نہ زبان کاٹ سکا۔ زندگی کبھی کبھی انسان کے لیے کسی درجہ بے رحم اور سنگ دل بن جایا کرتی ہے، جب بے بسی اور لاچاری کی آندھی خسبہ خاشاک کی طرح سارے حوصلے اور سارے ولولے ایک جھٹکے سے لے اڑتی ہے، جب من کو کوئی امنگ چھڑتی ہے، نہ آنکھوں کو کوئی سپنا رلاتا ہے۔ جنت کی شادی کے دن ہر روز قریب آتے جا رہے تھے۔ چودھری دین محمد کی حویلی میں زور و شور سے تیاری جاری تھی۔ جو وداعی کے دن قریب آ رہے تھے، شاہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جنت کا بھی برا حال ہوگا، بری طرح تڑپ رہی ہوگی، بے قراری اسے مارے ڈال رہی ہوگی، اسے ایک پل چین نہ ہوگا، حالات کے ستم نے اسے بھی صدمے کی شدت سے نیم جان کر رکھا ہوگا۔ شاہ کو اپنی روز افزوں بڑھتی ہوئی دیوانگی سے تن بدن کا ہوش نہ تھا، ہمہ سوچوں میں گھرا رہتا۔ شادی سے ایک دن پہلے تو سارا دن اس نے ایک نوالا تک توڑ کر منہ میں نہ ڈالا، سارا دن بھوکا پیاسا چھت پر لیٹا رہا، سوچتا رہا، کڑتا رہا۔ سپہر کے بعد اس کی گہری سوچوں کو بالآخر ایک حل سوجھ گیا۔ دیوانہ خوشی سے اچھل پڑا، بے قرار ہستی کو جیسے قرار نصیب ہو گیا۔ اسے لوگوں کی کہی ہوئی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ یک بارگی سے محسوس ہوا کہ اب عمل کا وقت آ گیا۔ اس نے بہت دنوں کے بعد بھاوج سے مانگ کر پیٹ بھر کھانا کھایا، پانی پیا، لمبی تان کر سو گیا۔ اس رات آسمان بادلوں سے اٹا پڑا تھا، سیاہ گھنگور گھٹاؤں کی تاریکی نے پورے پنڈ کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شاہ ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، گزرتے وقت کی چاپوں کو سنتا رہا، حتیٰ کہ پورے پنڈ پر سناٹے خاموشی کا راج مسلط ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا گویا سیاہ گھٹائیں اب تب میں برسنے کو تیار ہوں۔ ہوائیں سنسناتی ہوئی چل رہی تھیں۔ بوجھل تب شاہ نے اپنی زندگی کا سب سے عجیب و غریب کام کیا۔ برسات کی اس ندی اندھیری رات میں خبر نہیں اس کے جلتے سینے میں کون سا جذبہ کوندا، نئے احساسات نے اسے ان گھڑیوں میں کئی گنا زیادہ طاقتور بنا دیا۔ ایک ہی جست میں وہ چودھری دین محمد کی حویلی کی اونچی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند گھڑیوں کے اندر وہ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ چکا تھا۔ آج اس کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی، اب سب سے اہم کام جنت کے کمرے کی تلاشی تھی۔ خدشہ تھا کہ کہیں اس گوہر نایاب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چودھری کے کمرے میں نہ جا پہنچے۔ بالآخر تیسری منزل کے ایک کمرے میں اس کی دلی مراد پوری ہوگی۔ وہ ایک کھلی کھڑکی کے سامنے مسہری پر پاؤں لٹکائے بیٹھی گھور اندھیرے میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی، اور حیرت انگیز طور پر رات کے اس سمے جاگ رہی تھی۔
جنت اس نے بے قرار ہو کر سرگوشی کی. اپنا نام سن کر اس نے گھوم کر دیکھا. شاہ نے اسے نظر بھر دیکھا. یوں لگا جیسے مرجھائی ہوئی کلی کو دیکھ رہا ہو, جیسے چاند بے درد بادلوں کے چنگل میں پھنس گیا ہو. یہ وہ جنت تو ہرگز نہ تھی جو اسے برستی دوپہر میں ندی کنارے ملی تھی. مرجھائے ہوئے زرد رخسار, بجھی بجھی آنکھیں, سفید رنگت اور پھیکا پھیکا رنگ. جنت وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بے تاب ہو کر پکارا. میں رات کے اس سمے چوروں کی طرح تمہیں عذاب مسلسل سے نجات دلانے آیا ہوں. خدا گواہ ہے تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو. محبت نہیں بلکہ عشق ہو مجھے تم سے. چلو کھڑی ہو جاؤ, سویرا ہونے سے پہلے یہاں سے نکل چلو. کسی بھی بڑے شہر میں بآسانی تمہیں ایک چھوٹا سا گھر مہیا کر دوں گا. یہ میرا تم سے وعدہ ہے. وہاں کوئی ہمیں تلاش نہ کر سکے گا. جنت کی مد بھری آنکھوں میں شعلہ سا لپکا. یکسر سارے حالات اس کی سمجھ میں آ گئے. وہ زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر اٹھی اور تند لہجے میں بولی, اچھا تو یہ سورما تم ہو. میں پوچھتی ہوں تمہیں یہاں تک آنے کی جرأت کس طرح ہوئی؟ ناپاک انسان, کس کے منہ سے مجھے اتنی گندی بات کہنے آئے ہو؟ کس منہ سے مجھے اتنی گندی بات کہنے آئے ہو؟ کیا کبھی میں نے نظر اٹھا کر بھی تمہیں دیکھا تھا؟ تم کس وجہ سے مجھ سے عشق کرتے ہو؟ میری ساری نیک نامیوں کو خاک میں ملانے والے, میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے مجھے رسوائی بخشی؟ کیا اس دوپہر سے پہلے میں نے تمہیں کبھی دیکھا یا کلام کیا تھا؟ پھر آج تک تم نے میرے والد کو میری بے گناہی کا یقین کیوں نہیں دلایا؟ ہم ایک دوسرے سے واقف تک نہ تھے, پھر تم نے کیوں تہمتیں اٹھائیں صرف مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے؟ نکل جاؤ اس گھر سے. کاش میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہوتی کہ اپنی انگلیوں سے تمہارا گلا گھونٹ سکتی. تمہاری بزدلی نے مجھے یہ دن دکھائے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی, اور نہیں معلوم کہ کل میرا ہونے والا شوہر میرا منہ دیکھنے سے پہلے تھوکتا ہے یا نہیں. یہ سب تمہاری بزدلی کی وجہ سے ہوا. شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. کان سائیں سائیں کر رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حواس مختل ہو گئے. دیوانگی اور دکھ کے ایک لہر نے ہوش و خرود کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. باہر کڑاکے کی بجلی چمکی. ایک زوردار دھماکہ ہوا. وہ آگے بڑھا اور کھلی کھڑکی سے نیچے کود گیا, جہاں حویلی کا پکا فرش اس کا منتظر تھا.